میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، اپنا نام بتاؤ گی؟ جواب میں مجھے دھیرے سے ایک سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اینا۔ کیا تمہارا نام اینا ہے؟ میں نے دوہرا کر پوچھا۔ جواب میں صرف ایک ٹھنڈی آہ کی آواز آئی۔ دیکھو اینا، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں پولیس مین ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا۔ جواب میں پھر سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میرا صبر جواب دے رہا تھا، لیکن میں پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر اچانک سے ہی اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے چونک کر چھت کی طرف دیکھا۔ اچانک ہی گہرے بادل آ گئے تھے اور کچھ تیز ہوائیں بھی چلنے لگی تھیں۔ موسم میں عجیب تبدیلی آ گئی تھی۔ میں چاہتا تھا اس معاملے کو جلد از جلد نپٹا لوں۔ میں خاموشی سے وہاں بیٹھا رہا۔ میں اس سے پردہ اٹھا کر ہی جانا چاہتا تھا۔ اس ارادے کے بعد میں نے ایک بار پھر اینا کو آواز دی۔ اینا، کیا تم وہاں ہو؟ سسکیوں کے درمیان ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے وہ ہاں کہہ رہی ہو۔ دیکھو، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اتنا انتظار نہ کرو، موسم خراب ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جسے مجھے لگا کہ چاند جیسی روشنی لائٹ ہاؤس کے اندر پھیل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بار بار ٹوٹی ہوئی چھت سے باہر دیکھتا، وہاں پہ گہرے بادلوں کو دیکھ کر حیران ہوتا، اور اندر پھیلی ہوئی ہلکی سی روشنی کو دیکھ کر محسوس کرتا، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ چاند جیسی روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد اچانک سے ہی ایک ستون کے پیچھے سے مجھے کسی نے دیکھا۔ وہ ایک لڑکی تھی، اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ سامنے آؤ اینا، کیا یہ تم ہو؟ دیکھو، ڈرو نہیں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ ستون کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ وہ ایک نوعمر لڑکی تھی جس کی عمر کوئی 18 سے 19 سال ہوگی، اور اس نے سفید میکسی نما فراک پہن رکھا تھا۔ وہ لباس قدرے میلا تھا۔ اینا، کیا یہ تم ہو؟ ادھر آؤ۔ کیا ہوا، مجھے بتاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جواب میں اس نے اپنی روئی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی کثرت سے سرخ ہو رہی تھی، اور اس کے گالوں پر بھی آنسوں کے گہرے نشان تھے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کا یہاں کیا کام ہو سکتا ہے، یہ کیا کر رہی ہے۔ اتنے میں مجھے خون خوار گھرراہٹ کی آواز سنائی دی اور میرے 14 تبک روشن ہو گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لڑکی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی ہے۔ وہ ستون کی اوٹ سے پیچھے ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے پیچھے کسی کو دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے پیچھے تو کوئی نہیں تھا، صرف دیوار تھی۔ اب اس میں ڈرنے کی کیا بات تھی؟ میں نے پھر سے اینا کی طرف دیکھا۔ وہ کسی ستون کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ گھرراہٹ کی آواز تیز ہو گئی۔ اچانک ہی دیوار کے اندر سے ایک سیاہ کتا نمودار ہو گیا۔ میں ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھ رہا تھا اور کتے کو دیکھ کر ایک دم میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرا ایک ہاتھ سیدھا ریوالور پر گیا۔ میں کسی بھی پریشانی سے بچنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بھیڑیے سے بھی بڑے سائز کا کتا تھا، یا شاید وہ کوئی بھیڑیا تھا جو کہ بالکل سیاہ تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور پیلے زرد دانت میری طرف تھے۔ اس کا جبڑا کھلا ہوا تھا اور وہ بہت ہی بھیانک آواز میں گررا رہا تھا۔ کیا وہ بھیڑیا اس لڑکی کی حفاظت کر رہا تھا؟ کیا اس لڑکی کو مجھ سے کوئی ڈر تھا؟ میرا خیال ہے وہ مجھے کچھ نہ کچھ تو بتانے والی تھی، مگر اس وقت میرا سب سے بڑا مسئلہ وہ کتا تھا۔ اس لیے میں نے لڑکی کو بھول کر کتے سے نمٹنے کا سوچا اور ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ گولی دیوار میں جا لگی۔ وہ حیرت انگیز طور پر کتے کے وجود میں سے گزر گئی تھی، اور کتے کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ میں اس بات سے بہت پریشان ہو گیا۔ میری چھٹی حص مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا۔ میں نے یہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں کچھ دیر اور رکا تو میرا حال بھی اس چوکیدار جیسا ہی ہوگا۔ اب ایک بات تو میں جان ہی چکا تھا کہ اس چوکیدار کی موت کی وجہ وہ کتا ہو سکتا تھا، نہ کہ وہ لائٹ ہاؤس میں کسی حادثے کا شکار ہوا ہو۔ میں نے فوراً رسی پکڑ کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ یہ ایک احمقانہ فیصلہ بھی ہو سکتا تھا اگر وہ رسی اس کی ریلنگ سے نکل جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور میں تیز رفتاری سے نیچے کی طرف گیا اور آہستہ آہستہ رسی کو چھوڑ کر نیچے فرش پر اتر گیا۔
میں نے اوپر کی جانب دیکھا، ابھی تک رسی اسی ریلنگ میں پھنسی ہوئی تھی۔ خون آشام آنکھوں والا کتا مجھے ریلنگ کے اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے باہر کے دروازے کی طرف بڑھا، رسی بھی وہیں چھوڑ دی اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ بھیڑیا نما کتا میرے پیچھے نہیں آیا تھا۔ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش شروع ہونے والی تھی۔ موسم بہت ہی خطرناک ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت ہی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اسی وقت مجھے ماہی گیر واپس آتے دکھائی دیے، شاید وہ بھی موسم کو دیکھ کر واپس ہو رہے تھے۔ میں ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی اپنی بائک کی طرف بڑھا۔ ماہی گیر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے تھے۔ اتنے میں مجھے وہی ماہی گیر ملا جس نے جانسن کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے پاس بائک روکی اور اس سے پوچھا کہ جانسن کہاں ہے؟ اس نے ایک ادھیڑ عمر شخص کی طرف اشارہ کیا جو کہ کشتی کو ساحل کنارے پر باندھ رہا تھا۔ میں نے بائک روکی اور بائک سے اتر کر جانسن کی طرف کیا۔ ہیلو جانسن۔ جانسن نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ جی فرمائیے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ میرے پولیس کے حلیے سے پریشان لگ رہا تھا۔ دیکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے صرف چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں بیٹھ کے کافی وغیرہ پی سکتے ہیں؟ موسم بھی خراب ہو رہا ہے، میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سامنے ریسٹورنٹ ہے، وہاں چلتے ہیں۔ اس نے ساحل کے قریب بنے ہوئے ایک ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ میں اپنی بائک بھی ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کے پارکنگ میں بائک کھڑی کرنے کے بعد میں جانسن کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ہم لوگ ایک شیشے کی کھڑکی کے قریب بھی ٹیبل لے کر اس پر بیٹھ گئے۔ جی آپ بتائیے، کیا آپ چوکیدار کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ جانسن نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، چوکیدار ایک اچھا آدمی تھا، وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اس سے میری بہت کم بات چیت ہوئی تھی۔ وہ لائٹ ہاؤس کا چوکیدار تھا اور اس کی لاش میں نے ہی دریافت کی تھی۔ اوہ اچھا، تم نے کوئی خاص بات نوٹ کی وہاں پر؟ میں نے جانسن سے پوچھا۔ ہاں ایک بات نوٹ کی، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہاں پر کوئی کالا کتا ہے، شاید بھیڑیا۔ وہ اچانک ہی لائٹ ہاؤس کے اندر سے نمودار ہو جاتا ہے اور پھر اچانک اسی میں جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کتے کو ایک دفعہ دروازے میں کھڑے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ جانسن کی بات نے مجھے چونکا دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ وہ کتا میں نے بھی دیکھا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ جانسن یا قصبے کا کوئی اور آدمی اس شک میں مبتلا ہو جائے کہ وہاں پر کوئی جن بھوت رہتے ہیں۔ لیکن میں ایسا سوچ رہا تھا کہ وہاں بھوت بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تک کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے جانسن سے کہا کہ اس کے علاوہ اس نے کوئی خاص بات دیکھی؟ جانسن کہنے لگا، میں نے چوکیدار کے جوتے دروازے پر پڑے دیکھے تھے اور میں حیران تھا کہ وہ جوتے اتار کر اندر کیا لینے گیا تھا اور اس کے اندر موت کیسے واقع ہو گئی۔ اور کچھ قصبے کے لوگوں کے مطابق یہ ایک انہونی بات تھی۔ جانسن اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد میں خاموشی سے پولیس اسٹیشن آ گیا اور وہاں پر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں کام پورا ہونے کے بعد ہی میں پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ باہر اب بادل چھٹ چکے تھے اور موسم قابل برداشت تھا۔ بارش کافی ہوئی تھی لیکن شکر ہے کہ پانی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی بائک اٹھائی اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے کھانا کھایا اور فریش ہو کر کچھ دیر کے بعد اپنی اسکیچ بک اٹھا لی۔ اسکیچ بک کھولتے ہی پہلے صفحے پر مجھے لائٹ ہاؤس کی تصویر نظر آئی اور میں پھر سے ایک اور خیال کے تحت اٹھا اور میں نے بائک نکالی اور سیدھا لائٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے اور بادل کہیں کہیں نظر آ رہے تھے۔ دھوپ نہیں تھی، ہاں البتہ روشنی خاصی تھی۔ میرے پاس ٹارچ لائٹ ابھی تک بائک کے بیگ میں ہی تھی، چنانچہ میں نے وہاں پہنچ کر اسی پتھر پر بیٹھ کر لائٹ ہاؤس کی تصویر بنانی شروع کر دی، جو کہ میں اس دن ادھوری چھوڑ کر گیا تھا۔ تصویر مکمل کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے لائٹ ہاؤس کی طرف دیکھا اور کہا، اینا خدارا مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے ساحل کی طرف نظر دوڑائی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ دوبارہ لائٹ ہاؤس کی طرف دیکھا تو لائٹ ہاؤس کے اندر وہی سفید سی روشنی دکھائی دی۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنی اسکیچ بک بند کی اور تیزی سے لائٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹارچ لائٹ کو محسوس کیا اور اپنے پاس ریوالور کی موجودگی کا بھی یقین کر لیا۔ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے وہ ریوالور میرے لیے بہت ضروری تھا۔ پچھلی بار بھی اس بھیڑیے نما کتے سے اسی ریوالور نے بچایا تھا شاید۔ میں لائٹ ہاؤس کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا اور میں نے آواز دی، اینا کیا یہ تم ہو؟
جیسے ہی میں لائٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوا، اچانک لائٹ ہاؤس کا منظر بدل گیا۔ میں حیرت سے دروازے کے اندر داخل ہو کر سامنے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ کا کچھ دکھائی دے رہا تھا، شاید یہ کوئی میرا وہم تھا۔ میں نے تیزی سے آنکھیں ملیں مگر میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی تھیں۔ میں نے سامنے دیکھا لائٹ ہاؤس کی شکستگی ختم ہو چکی تھی اور اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ سیڑھیاں بھی کافی بہتر لگ رہی تھیں، فرش نارمل تھا اور پتھر لگے ہوئے تھے اور پتھروں کے اوپر کہیں کہیں خودرو گھاس اگی ہوئی تھی۔ اوپر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ ہی رونے کی بھی۔ میں نے غور سے دیکھا، اوپر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا، وہاں نہ تو میری رسی تھی اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے بھی سیڑھیاں مجھے گلی سڑی نہیں لگ رہی تھی بلکہ کافی بہتر حالت میں لگ رہی تھی۔ لائٹ ہاؤس کا اوپری حصہ مکمل لگ رہا تھا اور وہ ٹوٹی ہوئی چھت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نسبتاً جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگا اور اوپر پہنچنے لگا۔ مجھے اوپر سے کسی کی آواز آ رہی تھی، باتیں کرنے کی آواز۔ میں حیرت سے سوچ رہا تھا کہ اس وقت لائٹ ہاؤس میں کون ہو سکتا ہے۔ اچانک مجھے زوردار آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے لائٹ ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ دروازہ جو ٹوٹ کر گر چکا تھا وہ کیسے سلامت تھا میں نہیں جان سکا، لیکن میں سیڑھیاں آگے چڑھتا رہا اور جلدی جلدی اوپر پہنچ گیا۔ اوپر کا سیمنٹ کے فرش کے اوپری حصے میں پہنچ کر میں نے دیکھا لائٹ ہاؤس کی لائٹ بھی بالکل ٹھیک تھی اور اس کی چھت بھی بالکل ٹھیک تھی اور رات کے اس پہر لائٹ ہاؤس کی روشنی جلی ہوئی تھی۔ اس کے نچلے حصے پر انہی ستونوں کے درمیان میں کسی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکی کو پایا جس کو باندھا گیا تھا۔ وہ دیوار سے بندھی ہوئی تھی رسیوں کے ذریعے اور وہاں سے کھلنے کی کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں حیرت میں آگے بڑھا اور اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے۔ اس کے چہرے پر بال گرے تھے اور اس نے بال جھٹکے سے پیچھے کیے اور میری طرف دیکھا۔ وہ تو اینا تھی۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ اینا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس سے سوال کیا مگر اس نے جیسے میرا سوال سنا ہی نہیں۔ وہ سیڑھیوں کی طرف دیکھ کر جیسے چیخ کر کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، کھول دو مجھے ڈر لگ رہا ہے، کھول دو مجھے۔ اسی وقت کسی کے ہنسنے اور سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ میں لپک کر ریلنگ کی طرف گیا اور میں نے نیچے دیکھا تو دو عورتیں جن کی عمریں کوئی 30-32 سال کی ہوں گی نیچے اتر رہی تھیں۔ ان کے لباس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی نوکرانیاں ہیں جو کہ اینا کو اس طرح چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ شاید اینا انہیں تنگ کرتی ہوگی، لیکن انہیں اس طرح اسے بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جلدی جلدی اینا کی طرف بڑھا اور اس کی رسیاں کھولنے کی کوشش کی مگر میرا ہاتھ اس کی رسیوں سے گزر گیا۔ مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں حیرت سے کبھی اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا اور کبھی رسیوں کی طرف۔ اینا کو ابھی تک میرے ہونے کا احساس نہیں تھا۔ وہ جیسے کسی نشہ آور دوا کے زیر اثر تھی۔ وہ مجھے دیکھ تک نہیں رہی تھی، وہ انہی کو بلا رہی تھی۔ ایسے مت جاؤ۔ اس نے مشکل سے اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ رسیوں کے گہرے نشان اس کے ہاتھوں پر پڑے تھے۔ مشکل سے اس نے اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کروا دیا اور پھر اپنے پاؤں کو بھی کھول دیا۔ وہ بھاگ کر ریلنگ تک آئی اور اس نے نیچے دیکھا۔ وہ لوگ لائٹ ہاؤس سے باہر نکل رہی تھیں۔ انہوں نے باہر سے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اینا سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ میں اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ اینا رک جاؤ، ٹھہرو۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے معلوم نہیں کیسے میرے اندر سے گزر کر نیچے چلی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیا موجود نہیں ہوں؟ میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میں موجود تھا، میرے ہاتھ میں سب کچھ وہیں تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے نیچے اترا۔ وہ دروازے تک پہنچ چکی تھی اور اسے کھٹکھٹا رہی تھی۔ کھولو اسے، کھولو، خدا کے لیے کھولو، مجھے یہاں بند نہ کرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اسی وقت موسم شدید خراب ہو گیا۔ باہر زور سے بجلی چمکی اور کڑکنے کی آوازیں آنے لگی اور بہت گہرے بادلوں کی گرج چمک سنائی دینے لگی۔ میں حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اینا پیچھے پلٹی اور روتی ہوئی بھاگی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ادھر ہی آ گئی جہاں پہ لائٹ ہاؤس کی اکلوتی لائٹ کی روشنی تھی۔ اسے نیچے سے ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے نیچے جانے سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اوپر ہی آ گئی تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ واپس وہیں آ گئی، ستون کی آڑ میں بیٹھ گئی۔ اسی وقت زور سے بجلی چمکی۔ باہر زوردار گرج چمک کی وجہ سے کسی کو بھی علم نہیں ہو رہا تھا کہ اندر کوئی بند ہے۔ اچانک بجلی گری، شاید وہ لائٹ ہاؤس کی چھت کے ایک حصہ پر گری تھی
میں نے مشکل سے خود کو بچایا۔ بجلی گرنے کی وجہ سے لائٹ ہاؤس کی کھڑکی ٹوٹ گئی تھی اور اکلوتی لائٹ پر بھی اثر ہوا تھا اور وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ چھت کا وہ حصہ کمزور تھا اور وہ ایک ستون جس کے قریب بجلی گری تھی وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا۔ اینا بالکل اس کی زید میں تھی۔ اینا یہاں سے اٹھو، نکلو یہاں سے، میں نے آواز دی۔ اس کی طرف بڑھا مگر چھت بری طرح نیچے کی طرف گری اور میرے آگے 2-3 پتھر گرے۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ اینا پیچھے ہو جاؤ، یہ چھت گر رہی ہے۔ مگر اینا کو میری آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ اچانک چھت کا ایک بڑا حصہ اس کے اوپر گر گیا اور وہ اس کے نیچے دب گئی۔ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ باہر ابھی تک طوفان اور بارش ہو رہی تھی اور اندر اینا معلوم نہیں بے ہوش تھی یا مر چکی تھی۔ اسی وقت مجھے دروازے پر کسی کے کھرچنے کی آواز آئی۔ میں پلٹ کر دیکھنے لگا یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ میں نیچے آیا۔ نیچے آ کر میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں دروازے کو کسی طریقے سے توڑنا چاہتا تھا مگر ایسا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اسی وقت کسی نے دروازے کے ایک حصے کو کھرچ کر توڑنے کی کوشش کی اور اس ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر آ گیا۔ وہی کالے رنگ کا کتا تھا، ایک سیاہ کالے رنگ کا کتا۔ میں ایک دم پیچھے ہو گیا۔ وہ سیدھا بھاگتا ہوا اوپر گیا اور اینا کی طرف گیا۔ وہاں جا کر بھونکنے لگا جیسے وہ اینا کو نکلنے کے لیے کہہ رہا ہو۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہوگا، وہ لڑکی کون ہوگی اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لیکن یہ سب آج ابھی اسی وقت میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری سوچنے اور سمجھنے کی کوئی صلاحیت کام نہیں کر رہی تھی۔ کتا بری طرح مٹی کو کھود رہا تھا، اینا کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں باقی ماندہ چھت کا حصہ کتے پر پڑا اور کتا بھی شاید اسی چھت کے نیچے دب کر مر گیا۔ میں دروازے کی طرف پلٹا۔ کتے کے پیچھے پیچھے میں بھی اوپر گیا تھا اور یہ سارا واقعہ دیکھ کر میں پیچھے ہٹتا سیڑھیوں کی طرف آیا۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں کے قریب پہنچا، سیڑھیوں کی چڑچڑاہٹ بڑھ گئی اور لائٹ ہاؤس میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ٹوٹی ہوئی چھت میں سے چاند کی ہلکی سی روشنی لائٹ ہاؤس کے اندر آ رہی تھی اور میں وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ نہ وہاں اینا تھی اور نہ ہی کوئی کالا کتا۔ سب کچھ ایک دھندلا خاکہ اور خواب کی طرح تھا۔ لائٹ ہاؤس کا دروازہ غائب تھا اور اس کی چھت اسی طرح خراب تھی اور میری رسی بھی وہیں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے سب کچھ دیکھا تھا اور اب میں اس راز کو جان چکا تھا کہ اس رات جو بھی ہوا تھا وہ اینا کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کتا، شاید وہ کتا اینا کا ہی تھا۔ میں نے رسی پکڑی اور آہستہ آہستہ چھوڑتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ اس وقت میری نظر ریلنگ پر پڑی۔ میں نے دیکھا اینا وہاں کھڑی تھی اپنے پرانے سے کپڑوں میں۔ اس کے ساتھ وہ کتا بھی تھا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مٹی لگی تھی۔ اس کا چہرہ مٹی میں بھر چکا تھا۔ وہ شاید وہاں مر چکی تھی۔ کسی نے بھی تو اس کی لاش دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کس کی بیٹی تھی، کہاں سے آئی تھی اور یہاں کیوں مر گئی تھی، کسی کو معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اینا اب تمہیں کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا، میں نے اس سے کہا۔ میں جان گیا وہ کتا اینا کا تھا، وہی کتا جو اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے لائٹ ہاؤس سے باہر نکل آیا۔ ان میں سے کسی نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی رات میں نے انسپیکٹر صاحب اور ایمبولینس کو ان کو بلایا اور چھت کے ملبے کو ہٹایا گیا اور اس کے نیچے سے 2 لاشیں دستیاب ہوئیں۔ وہ لاشیں نہیں تھیں، ڈھانچے بن چکے تھے، ایک 18 سال کی لڑکی اور ایک کتے کا ڈھانچہ۔ انہیں قریبی متعلقہ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ لائٹ ہاؤس کی چھت کو مرمت کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں تلاش گمشدہ کے آفس گیا اور وہاں سے میں نے اینا کی فائل نکالی۔ اینا ایک امیر ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جو صرف چھٹیاں بتانے اس جگہ پہ آئی تھی۔ اس کے ماں باپ کو اپنی پارٹیز اور کام کی وجہ سے بیٹی کے لیے دینے کو وقت نہیں تھا، چنانچہ وہ اسے نوکرانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ اس روز نوکرانیاں بھی اسے جان چھڑانے کے لیے اسے یہاں باندھ گئی تھی۔ اس رات کے حادثے کے بعد وہ اپنی جان کے خوف سے اس خبر کو چھپا گئی تھی۔ وہ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اینا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اینا کو گمشدہ تصور کیا گیا، جیسا کہ وہ رات کو اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے والدین نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں ملی اور لوگ چوکیدار کی موت کے بارے میں چیم گوئیاں کرتے رہے۔ اسی وجہ سے نوکرانیوں نے بھی بات نہیں کی۔
اور اینا کی لاش لائٹ ہاؤس میں ہی پڑی رہی۔